إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معزز سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 4 خصوصی احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ اس حوالے سے پہلے کئی دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو محرم الحرام میں ہمارے ہاں بعض لوگ اسلام کے نام پہ ایسے عقائد و اعمال کا پرچار کرتے ہیں، ایسی فکر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، کتاب و سنت کو صریح جھٹلانے کے مترادف ہے، بلکہ وہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے اس کے بھی بہت زیادہ منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بالکل گریز کرنا ہے۔ عام حالات میں بھی گناہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی محرم الحرام کے مہینے میں ان مقدس ایام میں اللہ رب العزت کی جو بہت ہی پسندیدہ ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت نے جن کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، جن کی جنت کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے جاری فرمائی ہے، ان کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے یا ان کے مقام و مرتبہ کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا شخص بہت بڑا بدبخت ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص کو جھٹلانا، اپنی جگہ پر حرمت محرم الحرام کی پامال کرنا، یہ ایک بہت بڑی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ کچھ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ ایک الگ نظریہ اور اسلام کا ایک الگ نظام جو کتاب و سنت کے منافی ہے وہ پیش کرتے ہیں، اسے وہ امامت کا نظریہ کہتے ہیں۔ عقیدہ امامت
جبکہ اسلام نے عقیدہ خلافت دیا ہے۔ احادیث میں جو امام کا لفظ آیا ہے وہ خلیفہ کے لیے آیا ہے، نہ کہ وہ امام جس کو وہ منصوص من اللہ کہتے ہیں، جس کے معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس پر انہوں نے اپنا عقیدہ امامت استوار کیا ہے۔ کتاب و سنت اس کو صریحاً جھٹلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن خلفاء آئیں گے، میرے بعد خلفاء آئیں گے، خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ فیکثرون، وہ خلفاء زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، خلافت چلتی رہے گی امت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خلافت قریش میں رہے گی، خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی، کوئی غیر قریشی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی شرط اسلام و ایمان تقوی کے بعد نسب کے حوالے سے خلافت میں یہ ہے کہ وہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد 30 سال پہلا دور خلافت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا پہلا دور، یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت صرف 30 سال تھی۔ یہ کتاب و سنت کی نصوص سے ان کی ناواقفی کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلافت کو اصلاً 30 سال کے بعد ختم سمجھتے ہیں، کہ خلافت کسی بھی صورت میں 30 سال کے بعد نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین جو بخاری مسلم میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خلافت بہت دیر چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دور میں اسلام غالب ہوگا۔ یکون الاسلام عزیزا الی 12 خلیفتاً، اسلام 12 خلفاء کے عہد تک بہت عروج میں، بہت غلبے میں رہے گا۔ 12 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جن کے دور میں اسلام کا غلبہ بہت زیادہ ہوگا، فتوحات بہت زیادہ ہوں گی، یعنی اس کے بعد بھی خلافت ختم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی بتا رہا ہے کہ 12 خلفاء تک تو اسلام بہت غالب رہے گا۔ یہ بات تب بھی کہی جا سکتی ہے نا جب خلافت اس کے بعد بھی تھی۔ فرمایا 12 تک تو یہ حال ہوگا، اسلام کا غلبہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت ختم ہے، خلافت ہوگی اور خلفاء زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر دلائل و شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خلافت 30 سال میں بالکل ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، خلافت کا پہلا دور وہ 30 سال تک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ چلے گا، امامت کا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت اور امامت، امام بھی خلیفہ کو ہی کہتے ہیں، وہ قریش میں رہے گی، قریش سے باہر نہیں جائے گی۔ قیامت تک جو بھی مسلمانوں مومنوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہوگا، یا لوگ اس کو سمجھیں گے یا کہیں گے کہ یہ خلیفہ ہے، اس کا قریشی ہونا ضروری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں۔ پھر دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت رہی، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو حکومت تھی، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمانوں کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ۔ اگر خلافت کو 30 سال میں بند کر دیا جائے اور اس حدیث کی بنیاد پہ 30 سال کے بعد خلافت کا اصلاً انکار کر دیا جائے، تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی خلیفہ نہیں رہتے۔ حالانکہ کوئی مسلمان اس بات کو کیسے مانے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے؟ تو خلافت بعد میں چلتی رہی، لیکن خلافت کا پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد 30 سال چلا۔ اس کے بعد پھر اگلا دور آ گیا، پھر 12 خلفاء تک اسلام بہت غالب رہا۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد دور ہوتا گیا، مسلمانوں میں عملی طور پر کوتاہیاں آتی گئیں، تو پھر اسلام کا وہ جو عروج ہے وہ زوال کی طرف آیا۔ اسلامی تاریخ اس حوالے سے ہمیں بتاتی ہے آج تک ہم جو زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کا واحد سبب ہمارا
کتاب و سنت سے دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیچھے ہٹ جانا ہے، ان کو پس پش ڈالنا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح والوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، ان کو خلافت دے گا اللہ رب العزت، ان کو غلبہ دے گا اللہ رب العزت، ان کو قوت دے گا اللہ رب العزت۔ اب اگر ہم ہی ایمان اور عمل صالح چھوڑ دیں، بد عملی پر اتر آئیں، بد عقیدگی پر اتر آئیں، اسلام کے مسلمات بنیادی عقائد سے ہی انحراف شروع کر دیں تو پھر کہاں غلبہ، کہاں خلافت، کہاں حکومت؟ پھر جو آج حال ہو رہا ہے، زوال کی طرف جا رہے ہیں، پستی ہے، مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، پھر یہی صورت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خلافت کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ ایمان ہو تم میں اور عمل صالح ہو۔ چنانچہ خلافت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک وقت تک چلتا رہا، پھر منقطع ہو گیا، اور اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار کے حوالے سے، خیر و شر کے حوالے سے سوال کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رہنمائی فرمائی اور عمومی طور پر بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی دور ایسا ہو جس میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے، کوئی بکھر گئے ہیں مسلمان، پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی دور ایسا آ جائے جب خلافت نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چپ کر کے گوشہ نشینی، یعنی کہ اپنے کام سے کام رکھو، اللہ اللہ کرو، نماز روزہ کرو اور اللہ کے پاس پیش ہو جاؤ، اپنے اعمال اور عقیدے کو درست کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں، اگر خلیفہ ہے مسلمانوں کا جو کہ پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین جس کو کہتے ہیں، پھر اس کی پیروی، اس کی اطاعت لازم ہے، کتاب و سنت کے موافق جو بھی حکم دے اس کو ماننا فرض ہے تم پر، اور اس کی حکم عدولی کسی بھی صورت جائز نہیں۔ جب تک کتاب و سنت کے موافق حکم دے آپ نے اس کو ماننا ہے۔ ہاں، کتاب و سنت کے خلاف حکم دے تو کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جن کے پاس آپ کی خلافت ہے، آپ کا اقتدار ہے، ان کی بات بھی مانو، لیکن اولو الامر جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان کی اطاعت کتاب و سنت کے تحت، اس کے موافق ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس دور کے حوالے سے جس دور میں خلافت موجود ہو، خلیفہ موجود ہو، فرمایا کہ قطعاً بھی اس کے خلاف نہ کوئی بغاوت کرنی ہے، نہ کوئی اس کی مخالفت کرنی ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ وہ کالا حبشی ہو، اس کا جسم، اس کی نسل، جو تم سمجھتے ہو کہ وہ حقیر ہے، خلیفۃ المسلمین کا مقرر کرتا ہے، گورنر ہے، عامل ہے، آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ کے علاقے میں مقرر کیا گیا ہے، جیسا بھی ہے تم نے اس کی کتاب و سنت کے موافق اطاعت کرنی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، انسان ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ معاملہ ایسے ہے، اس کو یہ سمجھ آتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، حکم جاری کر دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری حق تلفی ہو گئی، فرمایا پھر بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ یہ خلافت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں جو احادیث میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ تھا، امامت کا نہیں تھا۔ امامت کے جو لفظ آئے حدیث میں وہ خلافت کے لیے آئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اشارے بھی دے کے گئے، واضح اشارے، کھلے اشارے دے کے گئے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ بس پہلا خلیفہ یہ ہوگا، باقی اشاروں میں سب کچھ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا کر گئے امت کو، اپنی وفات سے پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں کچھ لکھوا دوں اس حوالے سے، میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے لکھوانے کی، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو ماننا ہے، نہ مومنوں نے کسی کو ماننا۔ کتنی واضح بات ہے۔ یہ حکم نہیں فرمایا بھی میرے بعد خلیفہ اس کو بنانا ہے آپ نے، لیکن فرمایا یہ ہے کہ مومن کسی اور کو بنائیں گے نہیں۔ یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ نے کسی اور کو بننے دینا ہے، قبول کرنا ہے، نہ مومنوں نے کسی اور کو بننے دینا ہے اور قبول کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا کوئی کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کیا، اس نے دوبارہ پوچھا، اللہ کے رسول دوبارہ آؤں اگر
کبھی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور میں نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہو، پھر آپ مجھے اس بارے میں بھی رہنمائی دیجیے۔ کأنہا ترید الموت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کا اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تم آؤ اور میں دنیا میں نہ رہوں تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا۔ کتنا واضح اشارہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ ان امن الناس علی فی صحبتی و مالہ ابو بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات مال کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے ابو بکر کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں جتنے بھی دروازے ہیں نا، صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کی طرف، جن کے دیواریں مسجد نبوی کے ساتھ اس کے صحن کی طرف لگتی تھی، انہوں نے دروازے کھولے ہوئے تھے کہ ہم آسانی کے ساتھ مسجد میں آ جائیں گھوم کے آنے کی بجائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کی۔ اس سے واضح کیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں امت کو، اور امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا جس نے تمہاری خلافت سنبھالنی ہے۔ فرمایا کہ سارے دروازے مسجد میں آنے والے بند کر دو، مسجد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہوگا یا ابو بکر کا کھلا ہوگا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت باقی سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل کون ہے، پھر کون۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا نفضل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درجہ بندی کرتے تھے صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، جتنے بھی لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی درجہ بندی کرتے تھے کہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ، پھر تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم یعنی سارے صحابہ، سب سے پہلا نمبر ابو بکر کو دیتے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اور صحابہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھئی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام کرتے تھے، اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ رب العزت وحی کر کے بتا دیتا تھا کہ یہ غلط ہے، بھی اس کو روک دیا جائے، نبی اپنے صحابہ کو روک دیں، یہ کام غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہوتا تب بھی اللہ وحی نازل کر دیتا کہ اے نبی آپ کے بعد صحابہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو روک دے۔ اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہم یہ کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کام اللہ رب العزت کی طرف سے جائز اور درست تھا، ورنہ وہی نازل ہوتی اور ہماری اصلاح ہوتی۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا، وہ بلکہ حد درجہ اس سے متفق تھے، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے اس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسلام کی خاطر، جب شہید ہوئے تو لوگ جمع ہوئے، اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں اعلان کیا۔ اس سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے تو انہوں نے اس بات کا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وعدہ لے لیا، اجازت لے لی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ وہ اجازت کیوں لی؟ کیونکہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، مجھے اجازت دے دیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری سوچ یہ تھی کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں، وہاں ایک میرے خامد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے میرے والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسری میں دفن ہو جاؤں، تین ہی جگہ ہیں قبر۔ لیکن امیر المومنین عمر آپ نے اگر کہا ہے تو میں انکار نہیں کر پائی، میں اجازت دیتی ہوں کہ میں اس جگہ پر آپ کو دفن ہونے دوں، اگر آپ شہید ہو جائیں تو آپ دفن ہو جائیں، ادھر آپ کو اجازت ہے۔ جب یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ دفن ہونے کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے اس وقت کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت ملے گی، اس سے پہلے وہ سعادت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مل چکی تھی، اب مجھے یقین تھا کہ جو جگہ خالی پڑی ہے یہ سیدنا عمر کو ملنی ہے۔ کیوں؟ میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی سنتا رہا، میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ ایسا کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک حیرت انگیز
واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا، عجیب و غریب واقعہ۔ فرمایا کہ ایک گائے کو ایک شخص لے کے جا رہا تھا، اس نے اس پر سواری شروع کر دی، تو گائے نے بول کر کہا کہ میں سواری کرنے کے لیے تو بنی نہیں ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے تو اللہ نے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا۔ ہر جانور کی اپنی اپنی استعداد اور استطاعت ہے۔ کوئی جانور جو ہیں جس طرح گدھے ہیں، خچر ہیں، وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، زیادہ بوجھ اٹھانے کے کام کرتے ہیں، تو گائے کے اندر اللہ رب العزت نے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کم رکھی ہے، وہ کھینچ کر ہل وغیرہ چلانا زیادہ کر لیتی۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد، دو واقعات سنائے، تو صحابہ کچھ حیران ہوئے، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی گائے بھی بولی ہے، بندہ حیران ہوتا ہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اومن بہ و ابو بکر و عمر، آپ لوگ حیران ہو رہے ہو اور ہچکچا رہے ہو یہ ماننے سے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا، سن لو میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر و عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم مانتے ہیں، آپ نے خود اپنی گارنٹی پہ یہ ضمانت دے دی کہ ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر و عمر کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جگہ ابو بکر و عمر کو ملنی ہے۔ اس سے بڑی اور احادیث موجود ہیں جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے اشارے موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ایک تو احادیث میں اشارے موجود ہیں جس طرح میں نے کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پہ اتفاق ہوا، اختلاف ہوا وقتی طور پر، انصار اور مہاجرین کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے سے خلیفہ، وہ کہتے ہیں ہمارے سے خلیفہ ہوگا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 خلیفے مقرر کر لیتے ہیں، چلو اختلاف ختم، ایک آپ سے ایک ہم سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ بن جائے گا، 2 لوگ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں، پھر تو اختلاف ہی رہے گا، خلیفہ تو ایک ہوتا ہے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا، کہا کہ میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ پہلے جب اختلاف کر رہے تھے تو ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، معاملات بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ ابو بکر ان کی بیعت ہو رہی تو سب نے بیعت کر لی، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ جھوٹی روایتیں ہیں جی فلاں کہ اس نے کہا کہ میں نے بیعت نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی، کوئی ایسا ثابت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمیت سب نے بالاتفاق بیعت کی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے سے پہلے یہ ذمہ داری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے گئے، ساری امت متفق، سارے صحابہ، سارے اہل بیت متفق ہوئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے شہادت سے پہلے 6 بندوں کی کمیٹی مقرر کر گئے، یہ 6 لوگ ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ان 6 میں سے ہی کسی نے خلیفہ بننا ہے، یہ آپس میں فیصلہ کر لیں گے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہو گیا، اور پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو سب نے بالاتفاق امت نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی۔ وقتی طور پر اختلاف ہوتا ہے، لوگوں سوچتے دیکھتے ہیں، لیکن بالآخر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پہ اتفاق ہوا، اور وہ اتفاقی بیعت تھی۔ پھر ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے خود یہ خلافت اور امامت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ تو اس لیے خلافت کا سلسلہ ہے امت میں، امامت نہیں۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 12 یہ امام ہیں ہمارے یہ سلسلے، تو یہ عقیدہ امامت نہیں، عقیدہ خلافت ہے جو ہمیں کتاب و سنت نے دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔